تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جاتا تو پینشن میں اضافہ نہیں کیا جاتا. وہی خان صاحب جس نے پاکستان کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکری دلوائے گا، خان صاحب نے 3 سالوں میں نوکری دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا، چاہے وہ اسٹیل مل میں کام کر رہے تھے یا وہ FIA میں کام کر رہے تھے یا سندھ پبلک سروس کمیشن کی وجہ سے ان کو روزگار مل سکتے تھے، یا حال ہی میں جو یہ 16,000 خاندانوں کو بے روزگار کروایا گیا تھا، جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا، ان سے روزگار چھینا گیا ہے، کسی کو روزگار دیا نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تو تاریخ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت آتی ہے تو پاکستان کے عوام کو روزگار دیا جاتا ہے. خان صاحب نے وعدہ کیا تھا، سب کو یاد ہے، کہ 50 لاکھ گھر وہ بنائے گا. 50 لاکھ گھر بنانے کے باوجود خان صاحب نے غریبوں کے سر سے چھت چھینا ہے. بنی گالا کا ریگولرائزیشن کی بات ہو تو بنی گالا کو ریگولرائز کی جاتی ہے، مگر کچی آبادی ہو تو کچی آبادی کو گرایا جاتا ہے. گجر نالہ ہو تو غریبوں کے گھر کو گرایا جاتا ہے. ملک یہاں اریگیشن کی سرزمین، میرا ارسلان گواہ ہے، واقعی محنت کر رہے تھے ان کو روکنے کے لیے. جگہ جگہ غریبوں کو بے گھر کیا گیا ہے، اور اس عوام دشمنی اس سطح پر پاکستان کی تاریخ میں نظر نہیں آیا کہ مہنگائی تاریخی سطح پہ ہو، غربت تاریخی سطح پہ ہو، بے روزگاری تاریخی سطح پہ ہو. بے روزگاری ہو، غربت ہو، مہنگائی ہو تو پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی آگے ہو. اور ان صورتحال میں جب عوام بھوکا ہے، کسان کو اپنا فصل کی قیمت نہیں مل رہا، مزدور کو اپنا محنت کا صلہ نہیں مل رہا، نوجوان کو روزگار نہیں مل رہا ہے، تو خان صاحب اسلام آباد میں کھڑا ہو کر اپنا 3 سال کا تباہی کا جشن مناتا. خان صاحب غیر جمہوری حکومت ہے، خان صاحب عوام کا نمائندہ نہیں ہے، خان صاحب الیکشن جیت کا نہیں آیا. اگر جیت کے آتا تو ان کو محسوس ہوتا کہ عوام کے کام کو کرنا پڑتا ہے. عوام کی جب آپ نمائندے ہو، آپ انہی کا خدمت کرتے ہو. جب آپ کسی اور کا نمائندہ ہو تو آپ صرف ان کا ہی خدمت کرتے ہو. اور وہی ہمیں نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے خان صاحب اور خان صاحب کی حکومت نے ٹارگٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، نشانہ بنایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت رہا ہے جو حکومت کے نشانے پہ ہیں، جو حکومت سمجھتی ہے، جو PTI سمجھتی ہے کہ اگر ان کا کوئی مقابلہ اگر کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے. ان کے جب وزیر بات کرتے ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ حکومت کے سامنے اپوزیشن کا سب سے بڑا رکاوٹ حکومت سندھ اور مراد علی شاہ صاحب ہے. اگر جیل میں ڈالنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو ڈالنا ہے، جیل میں ڈالنا ہے، جیل میں رکھنا ہے، بےعزتی کروانا ہے تو خورشید شاہ صاحب کا کروانا ہے. باقی کو تو وہ چھیڑتے ہی نہیں ہے. اس لیے ان کو معلوم ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، ہمارے دوستوں کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو سیریس ہے غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کرنے میں، اور اس ناکام ترین، نالائق ترین سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کرنے میں اگر کوئی سیریس ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہم عوام میں نکلے ہیں، ہم باہر نکلے ہیں اپنا پارٹی کا فلسفہ کو ساتھ لے کے، اپنا سیاسی نظریہ کو ساتھ لے کے، اور ہم خان صاحب کا جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم
کرتے رہیں گے. جہاں ظلم ہوگا وہاں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نظر آئیں گے. عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اس ملک اور قوم کو اور عوام کو اس حکومت سے نجات دلائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بلاول صاحب, جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس سے سندھ حکومت کترا رہی ہے, اور جو منتخب نمائندے تھے ان کے ذریعے عوام کے مسائل حل ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غلط فہمی ہے کہ سندھ حکومت لوکل باڈیز کا نظام نہیں چاہتی ہے. سندھ حکومت کا کامیابی ہے, تاریخی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنا بلدیاتی نظام کا ٹرم مکمل کر لیا. یہ وہ واحد صوبہ ہے پورا ملک میں, ایک ہی صوبہ ہے جہاں نچلی سطح تک ڈیولوشن بھی ہوا, اور وہ حکومتیں, وہ لوکل بلدیہ کے حکومتیں لوکل سطح پر اپنا 5 سالہ پورا ٹرم مکمل کر لیا. ہم نے اپنا کیپٹل میں اپنے مخالفوں کا 5 سال ٹرم برداشت کیا. اس لیے ہم جمہوریت کا رسپیکٹ کرتے ہیں, عوامی مینڈیٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں, اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. جبکہ پنجاب ہو یا پختونخوا ہو, ٹرم مکمل ہونے سے پہلے اپنا ہی لوکل باڈیز کو ختم کر دیا. جو بلدیاتی نظام کے چیمپئنز ہیں, پختونخوا میں لوکل باڈی نظام کو ختم کر دیا, پنجاب سے بھی ختم کر دیا, اور اس وقت بزدار حکومت اور خان صاحب کی حکومت کنٹیمپٹ آف کورٹ کروا رہا ہے کہ وہ پنجاب کے بلدیہ کے نظام بحال نہیں کر رہے ہیں. سندھ حکومت کا صوبائی سطح پہ بلدیہ نظام کے ختم ہونے سے پہلے ہمارا ایک موقف ہے, ایک سٹینس ہے, ایک پوزیشن ہے کہ ہم پورا ملک میں اپنے آئینی حقوق پہ ڈاکہ مارنے نہیں دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے سے, عوام سے ان کے حقوق چھیننے کے لیے, ان کے وسائل چھیننے کے لیے, ان کے ساتھ ناانصافی کروانے کے لیے ایک نقلی سینسس کروا دیا گیا, اور اس نقلی سینسس کو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی ہے. ہم پہلے دن سے نہیں مانے تھے, مسلسل اس کا مخالفت کرتے رہیں, انکار کرتے رہیں کہ ہم یہ نہیں مانیں گے. اور جو حتمی آخری پوزیشن اس کا تھا وہ یہ بنا کہ وفاقی حکومت نے بھی نقلی سینسس کو مانا, MQM نے بھی نقلی سینسس کو مانا, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا مراد علی شاہ صاحب پورا پاکستان کا بات کرتا ہے, پورا پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہے, جب وہ منع کر رہا ہے کہ آپ یہ نقلی سینسس ہم پہ مسلط نہ کریں. تو اس ایشو کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے ہمارا نیا انتخابات کی طرف بڑھنے کے. میں لوکل باڈی الیکشنز کے لیے تیار ہوں. سندھ حکومت نے 2 دفعہ پارلیمان کو لکھا ہے, یہ ہمارا قانونی اور آئینی اختیار ہے کہ اگر ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں تو کوئی کسی بھی صوبہ پارلیمان کو لکھ سکتا ہے کہ وہ اس ٹاپک پہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ آج تک نہیں مانا گیا. جیسے ہی یہ ایشو کنکلوڈ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی تو ہم سب سے پہلے ہوں گے جو لوکل باڈی الیکشنز کروائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے بھی سے. چیئرمین صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سکھر میں کہ آپ آئے. میرے 2 کوشچن ہیں, ایک نیشنل لیول پر اور ایک انٹرنیشنل لیول پر, دونوں آپس میں مشترک ہیں.
پی ڈی ایم بھی باہر نکلی ہوئی ہے اور ایک طرف آپ نے بھی عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے. لگتا ہے کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. آپ کوئی مشترکہ تحریک کی صورت میں جا رہے ہیں یا انڈیویجول تحریک میں ایک گورنمنٹ پہ ایک دباؤ بنا رہے ہیں؟ مگر ساتھ ساتھ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی آپ کی ایک گہری نظر ہے, کیونکہ وہاں پر اچانک جو ہے وہ امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے اور آج بھی ادھر بام بلاسٹ ہوا ہے. وہاں کا امن کی تباہی پاکستان میں اس کے ریفلیکشن ضرور ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں چیزیں؟ جہاں تک حکومت کا پوزیشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نیشنل اسمبلی سے سینیٹر منتخب کروا دیا تو ہم نے پورا ملک کو دکھا دیا تھا, ایک طریقہ دکھا دیا تھا کہ ہم وزیر اعظم خان صاحب کو بھی نکال سکتے ہیں. اور آج بھی خان صاحب کا وہی پوزیشن ہے. اگر باقی جماعتیں اس وقت مان لیتے یا آج مان لیتے کہ ہم یہ قدم اٹھائیں, ہم پہلے پنجاب پہ حملہ کریں پھر ہم نیشنل سطح پہ جائیں, تو یہ حکومت گھر چلا جائے گا. یہ اگر سلیکٹڈ ہے, اگر آج ہم پہ مسلط ہے, تو کچھ دوسروں کی وجہ سے اور کچھ ہمارے اپنوں کی وجہ سے. ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک نان سیریسنس دکھاتا ہے. اگر اپوزیشن سنجیدہ ہے تو اتنا بڑا کارنامہ جمہوری نظام میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے جتنا ہم نے مل کے جب حکومت کا اپنا وزیر اعظم کا اپنا الیکٹورل کالج سے شکست ہم نے ان کو دلوایا تھا. اور آج بھی ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ اگر وہ استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں اور ہم ساتھ نہیں ہیں تو اصولاً ان کو استعفیٰ ہی دینا چاہیے, وہی ان کا مسئلہ تھا. لیکن اگر نہیں دے رہے ہیں تو ان کے ووٹ ضائع پڑ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں. وہ ذرا اس کام کے لیے ہمارے ساتھ دیں اور ہم حکومت کو نہ صرف ٹف ٹائم دے سکتے ہیں مگر ہٹا بھی سکتے ہیں. ہم نے یہ راستہ آپ کو دکھا دیا. جب ہم نے یہ راستہ آپ کو دکھا دیا کہ حکومت کو ہم نکال سکتے ہیں تو پھر آپ لانگ مارچ سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں, آپ استعفے کی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے حکومت کو فائدہ ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. جہاں تک انٹرنیشنل آپ نے سوال کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے اگلے ہی دن جیسے ہی کابل گرا اگلا ہی دن ہم نے اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بلایا تھا. اس میں ہمارے کچھ کنسرنز تھے افغانستان کی سچویشن پہ, وہاں کے صورتحال پہ, وہاں کے عوام کے انسانی حقوق کے, وہاں کے خواتین کے حقوق پہ, وہاں کے ایشوز پہ, وہاں کے امن پہ ہمارے کنسرن تھے. اور یہاں پاکستان میں ہمارا نیشنل ایکشن پلان کے مطابق, ہمارا دہشت گردی کے مطابق, ہمارا لا اینڈ آرڈر کے مطابق, ہمارا سی پیک کے سیکیورٹی کے مطابق کچھ کنسرنز تھے. اور ساتھ ساتھ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے. بہتر ہوتا کہ ہمیں جوائنٹ سیشن ملتا اور پارلیمان کو صحیح طریقے سے آن بورڈ لیا جاتا. ایک بار پھر حکومت نے کوئی صحیح فیصلہ نہیں لیا, کوئی قدم نہیں اٹھایا, اور ڈیفنس کمیٹی جو ہے اور کشمیر کمیٹی, شاید آج کوئی بریفنگ ملا ہے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سے کہ وہاں کا صورتحال کیا بن رہا ہے. ہم نے کنڈیم بھی کیا جو باجوڑ میں فائرنگ انسیڈنٹ ہوا ہے, جس پہ پاکستان کی افواج کو, پاکستان کے سولجرز کو شہید کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہم سے برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی ہم پہ حملہ کرے, ہمارے لوگوں پہ حملہ کرے, ہمارا فوج پہ حملہ کرے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو قوتیں ہیں وہ اس جرم کا جائزہ لیں گے, اس کام کا حساب کروائیں گے اور انشور کریں گے کہ ان کی سرزمین پاکستان اور پاکستان کے عوام کے خلاف استعمال نہ ہو. اس سچویشن میں جب پارلیمان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, سب سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, تو میرا خیال میں بہتر فیصلے لیے جا سکتے ہیں. صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ گزشتہ رات
कराची में जलसा हुआ है पीडीएम का बगैर पीपल्स पार्टी के, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी की इश्तराक से जलसा हुआ था, और इस मरतबा जो जलसा हुआ है जिना बाग के कोने को जो है लिया गया है, ये तासुर है कि ये जलसा जो है वो कामयाब नहीं है। पीपल्स पार्टी को बाहर रख कर ये जलसा किया गया है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन पार्टी है, इस हवाले से पीपल्स पार्टी क्या कहना चाहेगी? तो पीपल्स मैं इस जलसा को नाकाम या कामयाब नहीं होना ये मैं तो नहीं कह सकता, ये आप कह रहे हो, कोई और कह सकते हैं। हम समझते हैं कि जितना भी अपोजिशन का सियासी एक्टिविटी होगा, साथ होगा, अलग होगा, बेहतर होगा। हम जमहूरी पसंद जमातें हैं और हम समझते हैं कि सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए।